مسئلہ یہ ہے کہ 4 طرح کی جو نمازیں ہیں، فرائض، فطر، واجب اور سنتیں اور نفل، ان میں فرضوں کا مسئلہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ فطروں اور سنتوں اور نوافل کی ہر رکعت میں قل هو اللہ یا کسی صورت کو ملانا ضروری ہے۔ فطروں کی ہر رکعت میں، سنتوں کی بھی ہر رکعت میں، نوافل جتنے بھی نیت کر کے شروع کیے جائیں گے، ہر رکعت میں، نفل میں، سنت میں اور فطر میں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ قل هو اللہ یا کسی صورت کو ملانا یا 3 آیات پڑھنا ضروری ہے۔ فرض کی پہلی اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ شریف کو ملایا جائے گا، لیکن تیسری اور چوتھی رکعت جو فرضوں کی ہے اس میں قل هو اللہ کو ملانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ آپ نے بات تقریباً سمجھی ہوئی اور آپ کو معلوم ہے۔ فرائض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی صورت کو ملایا جائے گا۔ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں قل هو اللہ یا کسی صورت کو ملانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ امام کے لیے بھی اسی طرح کا ہے، اکیلے پڑھنے والے کے لیے بھی اسی طرح کا ہے۔ اور جو مقتدی بنتے ہیں، مقتدی کے لیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مقتدی امام کے پیچھے 5 چیزیں نہیں پڑھ سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مقتدی امام کے پیچھے نہیں پڑھے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں پڑھے گا، سورہ فاتحہ اور اخلاص، سمی اللہ لمن حمدہ، یہ 5 چیزیں مقتدی کو ممنوع ہیں امام کے پیچھے پڑھنا۔ باقی جو کچھ بسم اللہ شریف جو ہے وہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھی جائے گی، والعالمین کے بعد بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی۔ یعنی 4 رکعتیں ہیں یا 2 ہیں، جتنے کی ہم نے نیت کر رکھی ہے، چاہے فرض ہے، وتر ہے، سنت ہے، نفل ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے آغاز میں بسم اللہ کو پڑھنا سنت ہے، لیکن وہ مقتدی نہیں پڑھے گا، امام بھی پڑھے گا، اکیلے پڑھنے والا بھی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، لیکن والعالمین کے بعد سورت کو شروع کرنا ہے یا کہیں سے قرآن پڑھنا ہے وہاں بسم اللہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بہت اچھا ہے بھائی کا سوال۔ ہر رکعت میں فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضروری ہے، یعنی سنت ہے۔ امام ہے تو وہ بھی پڑھے، اکیلے پڑھنے والا ہے تو وہ بھی پڑھے، مقتدی ہے اگر تو اس میں جو 5 چیزیں ممنوع ہیں اس میں بسم اللہ بھی شامل ہے۔ اور ایک مسئلہ اور ہے کہ جو رکعتیں امام کے ساتھ ہم پڑھ لیتے ہیں وہ تو ہماری صحیح ٹھیک ٹھاک ہوگی، اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن جو رکعتیں ہماری رہ جاتی ہیں، امام جب سلام پھیرتا ہے تو ہم نے اس کو کس طرح ادا کرنا ہے، یہ مسئلہ تھوڑا سا توجہ طلب ہے، وہ بھی ان کے لیے جن کو صحیح مسئلہ معلوم نہیں، ورنہ تو اکثر آپ جانتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جس طرح ظہر کے 4 فرض ہیں، ایک بندہ آیا ہے پہلی اور دوسری رکعت امام پڑھا چکا ہے، اتحیات میں امام پہنچا ہے یا تیسری رکعت کا آغاز کر چکا ہے، اب بندہ وہ تیسری رکعت میں شامل ہوا، تیسری بھی اس نے امام کے ساتھ پڑھی، چوتھی بھی اس نے امام کے ساتھ پڑھ لی، اب امام تو یوم یقوم الحساب تک جائے گا، یہ عبد هو رسول پہ رک جائے گا، کیونکہ اس کی 2 رکعتیں ابھی رہتی ہے۔ اب جب امام سلام پھیرے گا، یہ بندہ کھڑا ہوگا، تو اب یہ بتائیے یہ 2 رکعتیں جو اس کی رہتی ہے یہ کون سی ہے؟ تیسری چوتھی ہے یا پہلی دوسری؟ یہ پہلی دوسری ہے، تو سبحانک اللہ پہلی رکعت میں ہوتا ہے۔ اب جیسے ہی یہ بندہ کھڑا ہوگا علیحدہ اپنی 2 رکعتوں کو ادا کرنے کے لیے، تو جاتے ہی یہ سبحانک اللہ پڑھے گا، اعوذ باللہ پڑھے گا، بسم اللہ بھی پڑھے گا، الحمد بھی پڑھے گا، قل هو اللہ ہے کہ نہیں؟ قل هو اللہ ہے، کیونکہ یہ پہلی اور دوسری رکعت ہے۔ جہاں قل هو اللہ نہیں تھا وہ رکعت امام کے ساتھ مقتدی نے پہلے پڑھ لی، اب ان 2 رکعتوں میں وہ قل هو اللہ شریف یا کہیں سے سورت کو ملائے گا۔ یہ مسئلہ الحمدللہ آپ کو معلوم، مغرب کے 3 فرض ہیں، اس میں تھوڑا توجہ فرمائیں۔ امام 2 رکعتیں پڑھا چکا ہے، تیسری رکعت میں امام پہنچا تو مقتدی شامل ہوا، تیسری رکعت اس نے امام کے ساتھ پڑھی، امام نے سلام پھیرا، یہ بندہ کھڑا ہوا، سبحانک اللہ اس نے پڑھا، اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمد، قل هو اللہ، اس کے بعد رکوع اور 2 سجدے کیے۔ اب یہاں اتحیات ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ 2 رکعتوں کے بعد اتحیات، اب تو ہوا رسول اللہ اس نے اتحیات پڑھ لیا، اب آخری رکعت ہے مغرب کی، اب جب اس رکعت کی طرف مقتدی اکیلے پڑھتے ہوئے جائے گا تو اس میں قل هو اللہ ہے کہ نہیں؟ قل هو اللہ، قل هو اللہ ہے، یہ دوسری ہے نا، نظر آنے میں تو آخری ہے لیکن یہ حقیقت میں یہ دوسری ہے۔ وہ درمیان میں جو کہ اتحیات آیا ہے نا، وہ تشریف لائے، اس وجہ سے تھوڑا سا آپ بولنے لگے کچھ دوست، تو یہ دوسری رکعت ہے، اس میں قل هو اللہ کو ہر حال میں شامل کرنا ہے، قل هو اللہ یہ کسی صورت کو
یہ آخری نہیں، آخری وہی تھی جو امام کے ساتھ نے پڑھی ہے۔ اب یہ مسئلہ بھی مکمل ہوا۔ اب اتحیات کا مسئلہ ہے، چونکہ امام کوشش تو کرتا ہے کہ مقتدی کی رفتار میری رفتار کے مطابق رہے، کہ کہیں کسی کی کوئی چیز رہ نہ جائے، چھوڑ نہ جائے۔ اب 2 رکعتوں کے بعد امام نے اتحیات پڑھا عبد و رسول تک، مقتدی نے ابھی تک عبد و رسول تک یہ نہیں پہنچا کہ امام پہلی تیسری رکعت کی طرف کھڑا ہو گیا، تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو چاہیے کہ وہ عبد و رسول تک خود پڑھے، بعد میں جہاں پہنچائے امام اس کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اگرچہ اس نے اتحیات پڑھتے اتنی دیر کر لی کہ امام تیسری رکعت کا رکوع کر چکا ہے، یہ ابھی کھڑے ہو کے جا رہا ہے تیسری رکعت کی طرف، جائے 1 سیکنڈ کے لیے کھڑا ہو جائے پھر رکوع میں چلا جائے۔ اگر رکوع بھی امام نے پہلے کر لیا ہے تو یہ خود علیحدہ میں رکوع کر کے پھر جہاں امام پہنچائے وہی پہنچائے۔ یعنی 2 رکعت کے بعد جو اتحیات عبد و رسول تک پڑھا جاتا ہے، یہ مقتدی کو امام کی اتباع اس وقت تک لازم ہے جب تک اس نے عبد و رسول پڑھ لیا ہے۔ اگر اس نے ابھی عبد و رسول نہیں پڑھا، امام تیسری رکعت کی طرف کھڑا ہو گیا ہے، اس کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے کہ عبد و رسول تک خود جیسے جا رہا ہے اسی رفتار میں چلتا رہے، عبد و رسول تک پہنچ کر یہ خود اللہ اکبر کہہ کر تیسری رکعت کی طرف چلا جائے۔ اگر امام تیسری کا رکوع بھی کر چکا ہے تو یہ رکوع علیحدہ میں خود کر لے، جہاں امام پہنچ چکا ہے ویسی ترتیب میں چلتا رہے، تھوڑا سا رفتار بڑھا لے، جہاں امام پہنچ جائے وہاں پہنچ جائے، اس کی نماز بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر اتحیات آخری ہے، امام نے سلام پھیرا ہے، اب یہ مقتدی اگر تو ہے عبد و رسول سے پہلے تو پھر امام کے ساتھ سلام نہ پھیرے، امام سلام پھیر کے چاہے دعا مانگ کے چلا جائے، یا اپنا عبد و رسول بھی پڑھے، درود پاک بھی پڑھے، دعا بھی پڑھے، خود سلام پھیرے، چاہے جتنی دیر بھی ہو جائے۔ اگر یہ عبد و رسول تک پہنچ چکا تھا یا اس کو کراس کر چکا تھا، اگر یہ پہلے درود میں تھا، امام نے سلام پھیر دیا، اب مقتدی کو سلام پھیر دینا چاہیے۔ اتحیات کا جو حصہ ہے نا عبد و رسول تک، یہ والا حصہ بیٹھنا آخر میں فرض ہے اور پڑھنا واجب ہے، درود پاک اور دعا یہ سنت ہے، تو امام کے ساتھ چلنا واجب ہے۔ تو جب وہ ہے واجب والے حصے میں یا فرض والے حصے میں، پھر تو امام کی اتباع نہ کرے، خود اس فرض اور واجب کو ادا کرے۔ اگر عبد و رسول سے آگے پہنچ چکا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ امام کے ساتھ اتباع کرتے ہوئے سلام پھیر دیں، کیونکہ سنت کا درجہ کم ہے، واجب کا درجہ زیادہ ہے۔ یہ مسئلہ تقریباً ہر ایک کو سمجھ آ گیا ہے۔ یہ مسئلہ تھا آجری نماز کے کچھ مسائل جو ضروریات تھے۔ اب ایک مسئلہ جنازے کا بھی سماعت فرمان، کیونکہ آئے دن کہیں نہ کہیں سے اعلان ہوتا ہے، شرکت نصیب ہوتی ہے اکثر مسلمانوں کو، تو یہ جنازہ بھی نماز ہی کی طرح ہے۔ اگر کوئی رکعت جیسے رہ جاتے ہیں بندہ آخر میں ادا کرتا ہے، اگر کوئی تکبیر امام کی جنازے سے رہ گئی ہے تو امام کو سلام پھیرنے دے، اس کے بعد خود وہ تکبیر ادا کرے۔ پہلے بھی تکبیروں کو ادا نہیں کرنا، مثلا 2 تکبیریں ہو چکی ہے، اب کوئی مقتدی آیا ہے، آتے ہی شامل نہیں ہوگا، رک جائے گا، امام جب تکبیر کہے گا اس وقت یہ شامل ہوگا۔ یہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے جب بھی مقتدی آئے، چاہے امام جہاں پہنچا ہے، یہ اللہ اکبر کہہ کر شروع ہو جاتا ہے، لیکن جنازے میں آتے ہی شروع نہیں ہونا، وہاں آنے کے بعد ٹھہرنا ہے۔ امام جو چیز پڑھ رہا ہے دل میں اس کو پڑھنے دو، جب وہ تکبیر اللہ اکبر میں آواز بلند کرے گا، اب چاہیے مقتدی کو وہ جنازے میں شامل ہونا، آتے ہی شامل نہیں ہونا۔ جب وہ آگے والی تکبیر کا آغاز کرے گا، دوسری میں ہے تو جب تیسری کہے گا، تیسری کہہ چکا تھا، جب چوتھی تکبیر کا وہ آغاز کرے گا، اللہ اکبر کہے گا، اس وقت مقتدی کو چاہیے کہ پیچھے امام کی 4 تکبیر جنازہ اللہ اکبر۔ اب امام چوتھی تکبیر میں پہنچا ہے، اس نے بھی چوتھی پڑھی ہے، اب یہ یہاں سبحانک اللہ نہیں پڑھے گا، امام سلام پھیرے گا، یہ سلام نہیں پھیرے گا۔ امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ خود کہے گا اللہ اکبر، یہ پلٹ آیا ہے پہلی تکبیر کی طرف، کیونکہ اس کی 3 تکبیریں رہتی ہیں، ثنا بھی رہتی ہے، درود بھی رہتا ہے اور دعا بھی رہتی ہے۔ چوتھی تکبیر اس نے امام کے ساتھ ادا کی جنازے میں، امام نے سلام پھیر دیا، اب یہ بندہ خود 3 تکبیریں بھی کہے گا اور درمیان میں ثنا ہے، درود ہے، دعا، یہ خود مانگے گا، لیکن اس کی شرط ایک اور بھی ہے، شرط یہ ہے کہ جتنی تکبیریں مقتدی کی رہتی ہیں ان تکبیروں کو ادا کرنا فرض ہے، درمیان میں ثنا درود پڑھنا یہ سنت ہے، تو جنازے اور میت کا سامنے ہونا بھی فرض ہے۔ اب اگر یہ تسلی سے یہ سبحانک اللہ پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، دعا پڑھتا ہے،
جنازہ ان لوگوں کا ہے کہ جو دعا کے قائل نہیں یا دعا مانگنا مناسب نہیں سمجھتے یا دعا کو بدعت اور شرک کہہ کر جلدی ہی جنازہ اٹھا لیتے ہیں. تو اس طرح کے جنازے بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ فقط تکبیر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دعا بھی چھوڑ دے، درود بھی چھوڑ دے، ثنا بھی چھوڑ دے، تاکہ فرض ادا ہو جائے. ہاں اگر وہ چار پائی سامنے ہے، اگر جو لوگوں نے صفے توڑ دیے کوئی مسئلہ نہیں، بس سامنے ہونا چاہیے جنازہ چاہے جتنا دور پڑا ہے، تو پھر وہ اپنی تکبیریں بھی کہے گا، درمیان میں جو چیز تھی دعا درود ثنا وہ بھی پڑھتا رہے. اور اس طرح کا ایک جنازے کا اور مسئلہ ہے جنازہ اور عیدین، یہ فقط ان دو کے لیے مسئلہ ہے، جنازہ اور عیدین. چونکہ جنازہ اور عیدین یہ بغیر جماعت کے بھی نہیں ہوتے، بار بار بھی نہیں ہوتے. جنازہ ایک مرتبہ ہو گیا بس دوبارہ دوسرے جنازے کی اجازت نہیں ہے. ہاں پہلا جنازہ اس طرح کا ہوا کہ ولی وارث کو خبر ہی نہ تھی، تب دوسرا ہو سکتا ہے. عیدین اور جمعہ، یعنی جمعہ عیدین اور جنازہ یہ بار بار بھی نہیں ہوتے، ہر جگہ بھی نہیں ہوتے، اور ڈبلنگ کی بھی اس میں اجازت نہیں ہے مخصوص شرائط کے ساتھ. اب جمعہ چونکہ اگر چھوٹ بھی جائے تو اس کا نائب ظہر کی نماز ہوتی ہے. جمعہ اگر کسی کے رہ جائے، مثلا کوئی بندہ بھاگتا ہوا آیا، شہر کا رہنے والا ہے، پہنچا تو یہاں سلام پھر چکا تھا، دوسری مسجد میں گیا وہاں بھی جمعہ ہو چکا تھا، اب وہ نماز ظہر پڑھے، جمعہ اس کا گیا، کیونکہ جمعہ بغیر جماعت کے نہیں ہوتی. تو یہ جمعہ اگر رہ بھی جائے تو اس کے نائب اس کا خلیفہ ظہر کی نماز ہوتی ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر جنازہ کی نماز ہے یا ہے عیدین کی نماز، ان دو نمازوں کے لیے بندہ بھاگتا ہوا آیا، وضو نہیں ہے، نلکا ہے یا پانی کا جہاں بھی انتظام ہے وہ کچھ فاصلے سے، اب وہ جنازہ رکتا نہیں ہے، ان کو بھی جلدی ٹائم فکس ہے. اب یہ بندہ اگر پانی تک جاتا ہے پھر آتا ہے تو جنازہ مکمل ہو جائے گا. یہ عیدین کی نماز اس بندے نے ادا کرنی ہے، سال کی نماز ہے، بڑا جذبہ ہے حضرت کے دل میں کہ مجھے بھی نصیب ہو جائے، لیکن غسل فرض ہے، یا وضو نہیں یا غسل، دونوں چیزیں نہیں ہیں، نہ غسل ہے نہ اس کے پاس وضو ہے. اب پہنچا ہے عیدین کی آخری رکعت ہے یا پہلی ہے، لیکن پانی بہت فاصلے پہ ہے، پانی کی طرف جاتا ہے، وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے، تو عیدین کی نماز بھی ہو جائے گی اور اس کے آنے سے پہلے جنازہ بھی ہو جائے گا. ان دو نمازوں کے لیے اس کو تیمم کی اجازت ہے. تیمم یہ ہوتا ہے کہ پاک زمین ہو، غلاظت وغیرہ نہ پڑی ہو، روڑی اروڑی یہ چیزیں اس طرح کی کوئی مواد غلاظت نہ ہو، پاک زمین ہو، چاہے دیوار ہے جس طرح کا یہ پلاٹ ہے یہ بھی ٹھیک ہے، تو بندہ اسی پلاٹ میں، یا چاہے وہ زمین ہے اور اگرچہ وہاں ہل کو چلائے ہوئے ہیں کسان نے، وہ مٹی بھی ہے، بس وہاں اپنے دونوں آستینوں کو چڑھا کر نیت یہ کر لے کہ پانی کی جگہ میں نے اب مٹی سے اپنی طہارت حاصل کرنی ہے. اس کی یہ نیت کافی ہے کہ مٹی پاک ہونی چاہیے. ایک مرتبہ اپنے دونوں ان چپوں کو زمین پہ ڈالے گا، اپنے ہتھیلیوں کو، پھر آگے پیچھے ان کو کھینچے گا، جتنی مٹی چڑھ جائے گی ان ہاتھوں میں، پھر انگوٹھوں کے زور سے ان کو جھاڑے گا، جتنی مٹی جھڑ جائے گی وہ ٹھیک، جو رہ جائے گی پھر اس کو اپنے منہ پہ ملے گا مکمل، تاکہ کوئی جگہ رہ نہ جائے. یہ اس کی کہتے ہیں تیمم کا پہلا فیصلہ. پھر دوسری مرتبہ دونوں ہاتھ زمین پہ، ان کو آگے پیچھے کھینچ کر جو مٹی چڑھ جائے گی پھر اس کو جھاڑے، پھر بائیں ہاتھ سے اپنی دائیں کونی اور کلائی اور ہاتھ کو ملے، اور دائیں سے اپنی بائیں بازو اور مطلب کلائی سمیت اس کو ملے. یہ دو فرض ہیں تیمم کے، اس سے وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا. یہ مسئلہ فقط عید کی نماز ہے یا ہے جنازہ. ہاں اگر وہ امام رک سکتا ہے، لوگ انتظار کر سکتے ہیں تو پھر تیمم نہیں چلے گا. تیمم ایک عارضی چیز، یہ وضو کا نائب اور خلیفہ ہے. جہاں وضو خود ہو یا وضو کے آنے کا امکان ہو، یہ وہاں نہیں چل رہا. وہ کہتے ہیں بھائی ہم آپ کا انتظار نہیں کر سکتے، عیدین کی نمازیں ہیں، ہر ایک نے جانور ذبح کرنا ہے اور آپ کے لیے کون انتظار کرے، گھنٹہ آدھا گھنٹہ 20 منٹ آپ کو لگ جائے گی، یا جنازہ ہے ہر ایک کو جانا ہے، جلدی ہے، تو بندہ یہ تیمم کر کے شامل ہو سکتا ہے. ہاں ایک اور بندہ نہیں، جمعہ کی اجازت نہیں ہے، جنازہ اور عید ہے. ایک اور بندہ ہے، مریض ہے، فالج ہوا ہے، جسم سارا اس کا سردی کی وجہ سے متاثر ہے، خطرہ ہے کہ اگر میں وضو کرتا ہوں پانی ٹھنڈا ہے کہ مزید برس بڑھ جائے گی، یا کسی اور بیماری کے حملہ کرنے کا خطرہ ہے، یا پانی مہنگا ہے بندہ خرید نہیں سکتا. ایسی جگہ میں ہے کہ چاروں طرف سے 1 میل کے فاصلے پر پانی دور ہے،
یا پانی ہے لیکن دشمن کے قبضہ میں ہے، پانی ہے پرلا اتنی مہنگا بیچتا ہے کہ بندے کی جیب میں پیسے ہی نہیں ہیں، تو اس صورت میں بھی بندہ تیمم کر کے نماز 5 رکعت ادا کر سکتا ہے۔ تیمم پانی نہیں ہے، پانی ہے لیکن جسم برداشت نہیں کرتا، پانی ہے خرید نہیں سکتے، پانی ہے دشمن کے قبضہ میں ہے، پانی ہے لیکن 1 میل ہر طرف سے دور ہے پانی، تو اس وقت مفقود الماء، پانی نہ ہونے کی وجہ سے بھی بندہ تیمم کر کے اپنی نمازیں قضا ہے چاہے ادا وہ ادا کر سکتا ہے۔ تیمم کی نیت کتنی ضروری ہے؟ تیمم کی بس یہی نیت ہے، یعنی کہ اپنے جسم کو کہ میں نے جو چیز بغیر طہارت کے جائز نہ تھی، اب میں اس تیمم سے وہی چیز جائز کرنے جا رہا ہوں۔ یہ جو نماز جس کے بغیر نہیں ہو سکتی اسی چیز کی میں نیت کر رہا ہوں، تو یعنی اتنا نیت ہی کافی ہے کہ میں نے اس چیز سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، یا جو نماز وضو کے بغیر ادا نہیں ہوتی تھی تو وضو طہارت تھی اور یہ وہی طہارت ہے جس کو میں حاصل کر رہا ہوں، بس اس کا تصور دماغ میں خیال ہی کافی ہے۔ یہ جو آپ یا میں کبھی رہ جاتے ہیں 1-2 رکعتیں، بعد میں بھاگتے ہوئے لوگ آتے ہیں ادھر سے مطلب آستینیں جوڑ رہے ادھر میں نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے 2 رکعتیں اور فجر نماز ہے، فجر ہوئی وہ خانہ کعبہ شریف کو، یہ نیت مستحب ہے، یہ نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب امام پہنچا ہے رکوع میں، یہ بندہ جو ابھی بھاگتا ہوا ہے اگر وہ ساری نیت کرتا ہے، نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، 2 رکعتیں فجر ہے وہ خانہ کعبہ شریف کو بندگی اللہ تعالیٰ کی، پیچھے امام کی اتنی نیت کرنے سے امام جو ہے وہ اپنا سر اٹھا لے گا، یہ اتنی نیت کرنے سے وہ سلام پھیر دے گا، لہٰذا اب اس نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا بھاگ کے آنا، مسجد میں پہنچنا، جماعت کے لیے آپ کے دل میں تڑپ، یہی نیت کے لیے کافی ہے۔ آتے ہی آتے کہہ دیں اللہ اکبر بس، پیچھے امام کے نام بھی کہہ سکیں، دل میں ہے کہ میں امام کا غلام ہوں، بس وہی دل والی نیت کافی ہے، زبان والی لمبی نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر ٹائم ہے تسلی سے پڑھ رہے ہیں اکیلے یا جماعت ہو چکی ہے بقیہ نماز پڑھ رہے ہیں، پھر آپ چاہے وہ جتنا لمبی نیت کریں کر سکتے ہیں، لیکن اگر سلام پھرنے کا جان سے کہیں میں نیت کرتا ہوں تو امام سلام پھیر دے گا، یا جو رکوع میں پہنچا ہے اگر میں نیت لمبی کرتا ہوں تو امام اپنا سر اٹھا لے گا، رکعت کو پانا حاصل کرنا مقصود ہے تو فقط اللہ اکبر یا زیادہ سے زیادہ پیچھے امام کے اللہ اکبر بس، باقی آپ کے دل میں جو ہے نیت وہی کافی ہے۔ زبان کی نیت مستحب ہے، دل والی نیت فرض ہے، جب فرض آ گیا ہاں اگر کوئی بندہ آیا ہے مثلا امام رکوع میں پہنچا ہے، اب ایک بندہ آیا ہے شامل ہونے کے لیے، اس نے کہا اللہ اکبر پھر رکوع میں چلا گیا، اس میں 2 مسئلے ہیں، ایک مسئلہ میں اس کی نماز نہیں ہوگی، ایک میں ہو جائے گی، وہ اس طرح کہ جب وہ آیا ہے جھکنے سے پہلے پہلے والا اللہ اکبر ختم کر لے، چاہے ہاتھ نہ بھی باندھے، ہاتھ باندھنا کیونکہ سنت یہ فرض نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دل کو تسلی ہوتی ہے کہ میں نے وہ تکبیر تحریمہ جو فرض کی میں ادا کرتا ہوں۔ ایک بندہ بھاگتا ہوا ہے امام رکوع میں پہنچا ہے، اب یہ اللہ اکبر چاہے اللہ وہی اللہ اکبر جو شروع کیا تھا نماز کو شروع کرنے کے لیے اسی کو لے گیا اور گھٹنوں تک ہاتھ رکھتے تھا تو پھر نماز نہیں ہوگی، یہ تو تھی تکبیر سنت، وہ فرض اس کی رہ گئی ہے۔ یعنی جب نماز شروع کرنے کے لیے آئے آگے امام رکوع میں ہے تو چاہے ہاتھ نہ بھی باندھ سکیں اللہ اکبر یعنی جھکنے سے پہلے وہ اللہ اکبر ختم ہو جائے، چاہے دوسرا نہ بھی کہہ سکے نماز شروع ہو جائے گی کیونکہ وہ سنت ہے، لیکن اگر اللہ اکبر اتنی لمبا اس نے شروع کیا تو آواز چلتی گئی حتیٰ کہ یوں بھی کہا اللہ اکبر، وہی اللہ اکبر رکوع میں لے گیا تو پھر یہ سنت تکبیر ہوگی، فرض رہ جائے گی، نماز نہیں ہوگی۔ پہلے تکبیریں 2 ہونی چاہیے، ایک شروع کرنے والی یہ تکبیر تحریمہ فرض ہے، دوسری رکوع والی، لیکن اگر جلدی میں ایک تکبیر اس نے کہی ہے وہ جھکنے سے پہلے والی ختم ہو گئی تو نماز صحیح شروع ہوئی، اگر جھکنے کے بعد وہی ختم ہوئی ہے چاہے اس نے دوسری بھی کہہ دی ہے تو نماز شروع نہیں ہوئی، وہ سنت فرض رہ گیا، نماز نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق۔